سید الشہداء کربلا انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے، کسی مذہب کسی فرقے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی ظاہری دولت کے لیے نہیں آئے تھے، امام تھے۔ اشارہ کرتے تو حضرت اسماعیل کے وارث تھے، زمزم زمین سے باہر آ جاتا، اشارہ کرتے، ملائکہ انتظار میں تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ مجھے قیامت تک کی انسانیت کو بچانا ہے، اس بچانے کے لیے چاہے مجھے قربانی دینی پڑے، 6 مہینے کا بچہ دینا پڑے، جوان علی اکبر میں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد الہی ہے، مقصد ذاتی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آج ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان ایام میں مجلس ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے، یہ اس روز عاشورہ کے سجدے کا کمال ہے کہ جو دشت کربلا میں کیا گیا۔ ایسی بندگی کی امام حسین نے کہ آج مجھ جیسے، آپ مجھ سے بہتر ہیں، خطا قہاروں کو بھی خدا کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ مقصد سمجھے، امام کو سمجھے۔ اب ہم اپنی زندگی کو عزیزان محترم اینالائز کریں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ زندگی وہی ہے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہی تھا کہ ہم صرف مجلس قائم کریں، عزاداری قائم؟ خب یہ تو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے کہاں؟ وہاں پہنچنے کا جہاں امام حسین لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات وسیلہ ہدف بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کوئی مجلس ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے، ہو تو ہو، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہو؟ اسی لیے مجلس امام حسین کی ہے، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، یہاں کسی کے لیے دروازہ بند، جیسا بھی ہو، جس طرح کا ہو، آ جائے، لیکن جاتے وقت صرف وہ حسینی بن کر باہر جائے۔ یا اب حسین اللہم صلی علی جانے ہوتا ہوں خوب کیا کرے انسان امام حسین علیہ السلام کے راستے پر؟ حسینی کردار چاہیے۔ کیسا کردار؟ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کو بھی پانی پلایا، دشمن کو بھی پانی پلایا، آخر وقت تک ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا، کوئی آ جائے، کوئی بھی آ جائے۔ جناب حر کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آئے امام نے کوئی شکوہ کیا؟ امام نے اپنے گلے لگایا، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے چلے گئے، اور حر علیہ سلام ہوا۔ یعنی یہ ہستیاں الہی ہستیاں ہیں، ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ہمارا قصور ہے، لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ یہ امام ہے، امام، یہ امام مسجد کا امام نہیں ہے، فرقے کا امام، باقی سارے محترم اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ کا نمائندہ۔ وہ اللہ کا نمائندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کا نمائندہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہماری توحید بھی کمزور ہے۔ وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اللہ نے علم کہیں سے لیا نہیں ہے۔ ابھی آپ پڑھتے ہیں، یہاں سے فزکس پڑھ لی، یہاں سے میتھس پڑھ لی، یہاں سے کسی نے فزکس بنائی ہوگی، کسی نے فارمولا لکھا ہوگا، بس ظاہری دنیا ہے نا، ورنہ اس کے باوجود بھی فزکس بھی اللہ ہی کی ہے۔ فزکس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اسپیس، ڈائمینشنز۔ کیمسٹری میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مولیکیول، چیزیں، عناصر، یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب زمین سے ہیں، باہر سے تو نہیں آئی۔
یہ سب کس کی ہیں؟ ہواؤں کا علم، طبیعت کا علم، نیچر کا علم، بدن کا علم، سب کیا ہے؟ سب خدا کا ہے. خدا نے مخلوق بنائی ہے، خدا نے چیزیں بنائی، جڑی بوٹیاں بنائی، ہر چیز خدا کی طرف سے، اور اس کا علم ذاتی ہے. اس کے لیے کل پرسوں نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا مشکل. اس کا علم، میرے پاس علم نہیں دیوار کے پیچھے کون ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن اگر میں اوپر بیٹھا ہوں تو مجھے دیوار کے پیچھے بھی نظر آئے گا. جتنا انسان بلند ہوتا جائے گا اتنا اس کا علم اور معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا انسان معرفت یعنی شناخت، معرفت کے معنی کیا ہے؟ شناخت، پہچان جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے ایک شخص بزرگ ہوتا ہے اس کا صبر زیادہ ہوتا ہے، اس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کی رفتار میں اور کردار میں اور ایک جوان کے رفتار کردار میں فرق ہوتا ہے. بچہ بے چین ہے، جوان اضطراب میں، جوان شارٹ کٹ کے چکر میں، جوان جلدی کے چکر میں. بزرگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا، صبر کرو، تحمل کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو یہ سٹیج پہ لے آیا ہے. کیا اس کے پاس کوئی ایکسٹرا علم ہے؟ اس کی زندگی نے اسے یہ تجربہ سکھا دیا ہے. اذان محترم، اب انسان جتنا بلند ہوگا، ہوا میں نہیں، اندر سے، جتنا وہ اپنے قلب کو پاک کرے گا اتنا یہ دنیا اس کے لیے روشن ہوتی رہتی ہے. وہی دنیا، یہ ظاہری دنیا کیا ہے؟ وہ یہ سب کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر ہے؟ یہ سب کہاں ہے؟ یہ دنیا کہاں ہے؟ دنیا سیارے، ایک پورا گلیکسی، پورا یہ کہکشاں، پھر اس کے بعد اور، پھر اس کے بعد اور. دنیا تو ابھی جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ ہے وہ دکھاتا رہتا ہے کہ کتنے ٹریلین لائٹ ایئر یعنی روشنی کی رفتار سے چلا جائے تو اتنے ملین ٹریلین سالوں بعد بھی کوئی گلیکسی موجود ہے. اور یہ سب مادہ ہے، مادہ، میٹر. اس میٹر کے علاوہ عالم ملکوت ہے، اس کے اوپر عالم عقل ہے، اس کے اوپر ذات باری پروردگار ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے. سب کچھ اس کے علم کے احاطے میں ہے. کوئی چیز اس سے باہر، وہ ایسا قریب ہے کہ چیزوں سے جڑا ہوا نہیں، اور ایسا دور ہے کہ چیزوں سے اس کا فاصلہ نہیں. قریب ہے، شہر رکھ کے بھی زیادہ قریب. یہ سب اسی کا ہے. اس کے لیے جاننا معنی نہیں رکھتا کہ وہ جانتا ہے، نہیں، سب اسی کا ہے، سب اس کو خبر ہے، سب اس نے بنایا ہے. زمانہ اس کا ہے. زمانہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جانے محترم، بریکٹ میں روایتی مجلس تو میں آپ کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ذہن اپنا تھوڑا سا آن رکھنا پڑے گا. زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم کیا ہے؟ سورج کے گرد زمین کا گھومنا اور زمین کا اپنے گرد گھومنا، یہ دن اور مہینوں اور سال کو مشخص کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم. یہ ٹائم ہے، یہاں کا ٹائم یہی ہے. دوسرے عالم میں ٹائم کیا ہوگا؟ اس کا اپنا ہے. ہر عالم کا ٹائم الگ ہے. ہر عالم میں بدن کی کیفیت الگ ہے. مثال، جب آپ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آپ اچانک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اور تھوڑی دیر سوتے ہیں مگر شاید بہت سفر کیا ہوا ہوتا ہے. عالم مثال ایک جھلک ہے عالم ملکوت کی. سونا ایک مثال ہے، بالکل مثال ہے. اور جب ہم مریں گے تو روایت ہے کہ جب ہم مریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے. اور حدیث پیغمبر ہے
الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، تب بیدار ہوں گے، تب پتہ چلے گا اچھا یہ تھا۔ لیکن واپسی ممکن، اس خواب میں تو پھر واپسی ممکن ہے۔ یہاں تو آپ گر رہے ہوں، آپ کے پیچھے کوئی بھیڑیا لگا ہوا ہو، کچھ ہو تو اچانک چھوڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں شکر ہے خواب تھا۔ وہاں پر خواب نہیں ہوگا، بیدار ہو گئے، بیداری میں سب دیکھیں گے۔ اب یہ جو سارا علم ہے پروردگار کا، اس کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کل کیسا انسان بنوں گا، اسے پتا ہے، اس کا علم ہے، لیکن اس نے جبر نہیں کیا۔ اب آپ بولیں جب خدا کو پتا تھا کہ ایک شخص خراب ہوگا تو پروردگار روکا کیوں نہیں؟ نہیں، خدا نے انسان کو عقل دے کر یہ بتا دیا کہ میں زبردستی تم پہ نہیں کروں گا، تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، اچھا برا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جبر نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی خدا کی مرضی تھی، یزید جو ہے وہ آ گیا، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے۔ اپنی نااہلیوں کو خدا پہ مت ڈالو۔ نااہلی ہے نا، وہ قوم نے کچھ نہیں کیا، لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب کیا بولے؟ جو اللہ کی مرضی تھی۔ توحید کمزور ہے۔ ہمارے اصول دین میں دوسرا اصول دین کیا ہے؟ عدالت، عدل۔ اگر خدا عدل نہیں رکھتا تو پھر جنت اور جہنم پروردگار کیسی؟ بھئی اگر عدالت نہیں ہے، عدل کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی، عدل کے معنی یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھی جائے وہاں ہونی چاہیے۔ اب یہاں کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر یہیں درمیان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو۔ اب آپ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو اور آپ ممبر سامنے رکھ دیں تو یہ عدالت؟ تو کوئی بھی شخص اس بات کو قبول؟ تو خدا جو علم رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کس چیز کو کہاں رکھنا ہے؟ خدا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، جیسے اللہ کی کر رہے ہو ویسے ہی رسول کی کرو، اور جیسے رسول کی کر رہے ہو ویسے ہی اولو الامر کی کرو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اولو الامر زمانے کا حاکم ہے، تو آج زمانے کا حاکم کون ہے؟ اور ہر ملک میں اولو الامر الگ ہے۔ اب ایک پارٹی تو مانتی نہیں ہے، ایک سیاسی پارٹی تو آپ کے حاکم کو مانتی نہیں ہے، تو وہ اس کا اولو الامر کہاں ہے؟ مگر بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، تو یہاں تو پارٹیاں یاد آ جاتی ہیں، یہاں سیاست یاد آ جاتی ہے، یہاں گروپ یاد آ جاتا ہے، یہاں اطاعت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر کی ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہے۔ اور اولو الامر اگر زمانے کا حاکم ہے تو زمانے کا حاکم تو غلطی بھی کر سکتا ہے، کوتاہی بھی کر سکتا ہے، تو کیا میں اس کی اطاعت کروں اور روز قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ میں ہوں پروردگار اولو الامر کی اطاعت کی تھی، تو کیا خدا مجھے جہنم میں بھیجے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے گا جو خود غلطی کرتا ہو؟ یہی مسئلہ توحید کا ہے۔ ایک جنگ میں مولا متقیان نے 3 جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ میں جنگ کے درمیان ایک صحابی کھڑا ہو گیا، سوال کا مولا سے، مولا توحید کا سوال ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے امام کے صحابی، کہا یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ جنگ ہو رہی ہے اور تم سوال کر رہے ہو؟ امام نے کہا نہیں رکو، یہ جنگ ہی توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ توحید نہیں ہے، جس کی توحید صحیح ہو وہ رسول کے نواسے کو کربلا پیاسا شہید کرے گا۔ توحید کی مشکل ہے۔ وہ جس کے علم نے یہ سب احاطہ کیا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے،
اس سے بہتر کوئی نہیں انسان کی ہدایت کے لیے، اسی لیے اس نے اپنے پاس سے بھیجا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اور وہ جو میرا نمائندہ ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ میرا علم ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت آرام سے، بڑے احتیاط سے، بہت آرام سے آپ کی خدمت میں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے بڑا ڈیزگنیشن پوسٹ دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ کمپنی کا سی او ہوتا ہے، سی او ہوگا، فاؤنڈر ہوگا۔ اس عالم میں سب سے بڑی پوسٹ ولایت کی ہے، اور ولایت عالم ولایت ہے، وہ کہ جو عالم روح القدس بھی ہے، وہ جو عالم مجردات ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اور پوسٹ نہیں ہے، خالق کے نیچے ہے یہ سب خالق نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس ولایت تک جو پہنچتا ہے یا جسے یہ ولایت عطا ہوتی ہے، وہ اس عالم سے لے کر اس عالم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ وہ منبع، سورس جہاں سے لے رہا ہے، کیونکہ اس کا اس عالم میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ اس عالم میں نہیں ہوگا تو وہ اس عالم کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ مثال، چھوٹی سی مثال، میں یہاں سے آپ سے پوچھوں جی تلا گنگ کا رستہ کیا ہے؟ اب اگر ایک شخص مجھے بولے کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور وہ لے کے چلے اور مجھے وہ کہیں اور لے جائے، تو میں بولوں گا بھائی آپ کو میں نے کہا تھا مجھے تلا گنگ جانا ہے، کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جب آتا نہیں ہے تو مجھے بولا کیوں نہیں آپ نے؟ تو جو خود راستوں سے واقف نہ ہو وہ کیسے راستوں پہ خدا تک لے کے جائے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ جسے اپنے شہر کے راستے نہ پتا ہوں، جسے اپنے آباء و اجداد کے ناموں کا نہ پتا ہو، وہ کیسے آپ کو خدا تک لے کے جائے گا؟ علم الہی ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ امام سے پوچھا، مولا جب بھی آپ سے سوال پوچھیں آپ فوراً جواب دے دیتے۔ کہا تمہارے سامنے ایک برتن ہو، ظرف جس میں کھانا رکھا ہو، تو تم کہاں سے اٹھاؤ گے؟ کہا مولا سامنے ہے، کہیں سے بھی اٹھا لوں گا۔ کہا کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے۔ ولی اللہ، ولی اللہ، اب یہ علم ہے۔ خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے پوچھا، فیصلے تو آپ کو پتا ہے کہ خلفاء کی حکومت میں فیصلے مولا کائنات کرتے تھے، تو خلیفہ دوم نے مولا سے پوچھا کہ بھائی جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ بڑی جلدی جواب دے دیتے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے کہا کہ ہمارے پاس جو چیز ہمارے واضح ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5۔ کہا آپ نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا کیونکہ پتا ہے۔ کہا بس ہمیں بھی ایسے ہی سب پتا ہے۔ اللہ صلی اللہ، علم الہی ہے۔ اصل جب ایک شخص اس عالم میں ہے تو اس عالم سے لے رہا ہے، یہاں دے رہا ہے۔ اسی لیے جانے وہ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں کتنا ہے۔ انا مدینۃ العلم کس نے فرمایا؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وآلہ۔ کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی باب، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر۔ اب آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنی بات کر، میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں،
اور دروازے کی تعریف کر رہا ہوں، دروازہ بڑا اچھا ہے، دروازہ بڑا خوبصورت ہے، بڑی مہنگی لکڑی لگی ہوئی ہے، بڑے مہنگے رنگ ہوئے ہیں، صاحب مکان کہہ رہا ہے کہ دروازے سے اندر آؤ، میں کہوں گا نہیں نہیں مولا، میں باہر ہی اچھا ہوں، جانو اندر آؤ، اپنی زندگی میں کالا امیر المومنین لے کر آؤ۔ زندگی میں کتنا کالا امیر المومنین ہے، میری صبح شام میں میرے عمل میں کتنا اثر امام کے قولوں کا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے پروف کرا کہ علم الہی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے مولانا صاحب، ٹائم ہی نہیں ملتا، فیس بک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام۔ کون نہج البلاغہ پڑھے مولانا صاحب، کون پڑھے نہج البلاغہ؟ اب تو حجت بھی تمام ہو گئی ہے، اب آپ کو کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو موبائل میں اپلیکیشن ہے، شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن لوڈ کریں، نہج البلاغہ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، سب میں ہے، ڈھونڈنا بھی کچھ نہیں ہے، اسکرول کریں، خطبہ موضوع بھی لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو میں ہدایت کیسے پاؤں، میں کیسے اس راستے پر چلوں؟ کس راستے پر؟ جس راستے پر میں قائم ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کیا ہے؟ صراط کس راستے کو کہتے ہیں؟ پھر کون بتائے گا؟ عمل کیسے ہوگا؟ یہ ضرور تب تک معاشرہ سازی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر معصوم کے اقوال نہ آ جائے۔ معاشرہ سازی نہیں ہے۔ مولا متقیان نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے، خطبہ متقین، مشہور خطبہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، خطبہ حمام بھی کہتے ہیں۔ وہ شخص جو حمام اس کا نام تھا، مولا کے پاس آیا، مولا مجھے متقین کی صفات بتائیں۔ امام نے ایک دو بتائیں، امام نے کہا بس برداشت نہیں کر پاؤ گے، کہا نہیں مولا اور بتائیں اور بتائیں۔ امام نے بتائیں، خطبہ پورا، اور وہ تحمل نہ کر پایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ خطبہ متقین کنہوں نے فرمایا؟ امام قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی روزے کی جو مشہور آیت ہے، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے لیے روزوں کو واجب کیا، شاید اس سے پہلے روزوں کو، جیسے تم سے پہلے قوموں میں، شاید تم لعلکم تقوی اختیار کرو، یعنی متقین یعنی تقوی۔ اب اتنی جگہ متقین استعمال ہوا، قرآن متقین کے لیے ہدایت، روزہ متقین، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، امام متقین کا امام۔ اور لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ خطبہ متقین پڑھ لیں زندگی میں، تو کہاں جا رہے ہیں پھر ہم لوگ؟ اور پھر ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا جو وارث ہے امام کا، وہ بھی تو امام المتقین ہی ہے نا، تو متقی ہوں گے تو جائیں گے اس کے پاس۔ تو کیا میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں متقی بن جاؤں؟ اب آپ بولیں گے یہ تو مشکل کام ہے مولانا صاحب، متقی، پرہیزگار۔ خطبہ کھول کے تو دیکھ لیں ایک دفعہ، ایک چھوٹا سا پیراگراف۔ امام فرماتے ہیں خطبہ متقین میں، متقی وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جب جہنم کی آیات آتی ہیں تو گریہ کرتا ہے، اور جب جنت کی آیات آتی ہیں تو اس میں غوطے مارتا ہے، اور اگر اس کی زندگی کا دن مقرر نہ ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن مقرر ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روح اس کے بدن میں نہ رہتی۔ یہ ہے متقین۔ ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ مشکل کام ہے قرآن پڑھنا، مشکل کام ہے۔ سب کچھ تو پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا۔ مشکل ہماری اپنی ہے۔ اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اللہ نے بھیج دیا،
آج جو دنیا میں مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی ہیں. آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، فلسطین غزہ کے حالات، اسرائیل کے ساتھ دنیا آپ کے سامنے ہے. حق اور واضح باطل واضح ہو چکا ہے، ابھی بھی کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اگر میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں امام آئیں گے، ہمیں خود امام تک پہنچنا ہے. خود اپنے آپ کو تیار کریں زن محترم. اگر ہم تیار نہیں کریں گے تو پھر کہاں کون تیار ہوگا؟ دنیا تیار ہو رہی